مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 6 شوال 1446 ہجری بمطابق 4 اپریل 2025 عیسوی۔ موضوع: نیکیوں کے موسم ختم نہیں ہوتے۔ خطیب فضیلت الشیخ بندر بلیلہ حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے انعام و اکرام کیا اور سب سے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ وسیع انعامات اور عظیم نوازشوں پر ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ہم اللہ عز و جل کا ماضی، مستقبل اور حال میں مسلسل شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں تمام امتوں میں سب سے بہتر امت بنایا اور ہمیں اپنے سب سے افضل رسول کے ذریعے عزت بخشی، جو کامل اخلاق اور بلند کردار کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور فضائل و عزائم والے ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے۔ اما بعد، لوگوں میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور جان لو کہ بھلائی کے موسم اور قربتوں کے لمحات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ گرچہ ہم نے چند دن پہلے ایک معزز ترین مہمان اور سال کے سب سے زیادہ فیاض مہینوں کو الوداع کہا ہے، لیکن نیک اعمال کے مواقع کے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں۔ خیر و برکت کے مواقع مسلسل ملتے رہتے ہیں۔ نیکی کے کام کبھی منقطع نہیں ہوتے۔ تو کیا کوئی کمر کسنے والا اور شوق رکھنے والا ہے، اور کیا کوئی محنتی اور خواہش مند ہے؟ اللہ کے بندو، رمضان زاد راہ حاصل کرنے کا پڑاؤ، تبدیلی کی درسگاہ اور پیش قدمی کا ایک دروازہ ہے۔ نیکی کے میدان کھلے ہیں، اور وہ تمام عبادات جو رمضان میں سبقت لے جانے کا ذریعہ تھیں، دیگر زمانوں میں بھی نیکیوں میں مسابقت کے لیے باقی ہیں۔ بے شک اطاعت پر مداومت اور عبادت میں پائیداری ایسی چیزیں ہیں جن کی اسلام نے ترغیب دی ہے اور قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ان سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ کیا وہ کسی دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، ان کا عمل مستقل تھا۔ اور تم میں سے کون اس چیز کی طاقت رکھتا ہے جس کی طاقت رسول اللہ رکھتے تھے؟ گرچہ عمل تھوڑا اور نیکی معمولی ہو، مگر ہمیشہ کیا جانے والا تھوڑا عمل کبھی کبھار کیے جانے والے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو مستقل ہو گرچہ کم ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر عمل کا اتنا بوجھ ڈالو جسے برداشت کرنے کی تم میں طاقت ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی ایسے اعمال اختیار کرو جن پر تم بغیر کسی ضرر کے ہمیشہ عمل کر سکو۔ اس حدیث میں عبادت میں اعتدال برتنے اور سختی و غلو سے بچنے کی ترغیب ہے۔ معمولی عمل پر ہمیشگی اختیار کرنا لمبے وقفے سے بچاتا ہے، کیونکہ بندہ ہمیشہ یا تو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ مسلسل سفر میں ہے، اس کے لیے رکنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے یا پیچھے ہٹ جائے۔ انسان رمضان کے بعد نیکی کے کاموں کا بہترین آغاز شوال کے 6 روزے رکھ کر سکتا ہے، چاہے لگاتار رکھے یا الگ الگ دنوں میں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا یہ پورے سال کے روزے ہوئے۔ پس مبارک ہو اسے جس نے رمضان کو اللہ رحمان کی طرف سفر کا زاد راہ بنا لیا اور اپنی تمام زندگی کے دنوں کو ایسی عبادت بنایا جو اسے جنت کے قریب کر دے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، پس اس سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے احسان پر، اور اس کے لیے شکر اس کے توفیق اور عنایت پر۔ اس کی تعظیم کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی رضا کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ کے بندو، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے طاعت کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے، استقامت کی راہ پر جمائے رکھتا ہے، اس کے لیے نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے اور عبادت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں، دین کی راہ پر چلنے والوں پر آنے والے لمحات سے سچے اور جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنی پرانی طبیعت اور خواہشات کی طرف لوٹ جاتا ہے، جبکہ سچا شخص اللہ کی طرف سے راحت کا انتظار کرتا ہے، اس کے فضل سے نا امید نہیں ہوتا، اور تہی دامن کی طرح اس کی چوکھٹ پر عاجزی و انکساری کے ساتھ خود کو ڈال دیتا ہے۔ پس اگر تم دیکھو کہ اللہ نے تمہیں اس مقام پر ثابت قدم رکھا ہے تو جان لو کہ وہ تم پر رحم فرمانا چاہتا ہے اور تمہارے دامن کو بھلائی سے بھرنا چاہتا ہے۔ بندے کے لیے اس پر سب سے بڑی معاون چیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا ارشاد ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دین پر ثابت قدمی کی دعا ہوتی تھی۔ مسند احمد اور جامع ترمذی میں بسند صحیح حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لا چکے ہیں، کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی اندیشہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پلٹتا رہتا ہے۔ پھر درود و سلام بھیجو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر شخصیت محمد بن عبداللہ پر، کیونکہ تمہارے رب نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر درود و سلام اور برکتیں اور مزید انعامات نازل فرما۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے اور باقی عشر مبشرہ سے راضی ہو جا، اور بیعت رضوان والے صحابہ سے بھی راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام، تابعین، قیامت کے دن تک اچھے سے ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اے قوت و طاقت والے رب۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت دور فرما، قرض داروں کا قرض ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہان اور حکمران کی اصلاح فرما، حق توفیق اور درستگی کے ساتھ ہمارے سربراہ اور حاکم خادم الحرمین شریفین کی مدد فرما۔ اے اللہ صحت، عافیت اور مسلسل نعمتوں کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرما۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ان امور کی توفیق دے جن میں ملک و قوم کی اصلاح، اسلام اور مسلمانوں کی عزت و سربلندی ہو، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہماری سرحدوں اور مورچوں پر متعین ہمارے سپاہیوں کی حفاظت فرما، اپنی نہ سونے والی آنکھ سے ان کی نگرانی فرما، اور اپنے ناقابل تسخیر سہارے سے انہیں محفوظ رکھ، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہر جگہ ہمارے کمزور بھائیوں کا مددگار بن جا، اے اللہ ان کی کمزوری کو طاقت میں، خوف کو امن میں، تنگی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے، اے رب العالمین۔ اے اللہ فلسطین میں اپنے مظلوم بندوں کی غاصب صہیونیوں کے خلاف مدد فرما، اے اللہ تو ان کا مددگار پشت پناہ بن جا، ان کا حامی و ناصر بن جا، انہیں اپنے دشمن اور ان کے دشمن پر غلبہ عطا فرما، اے زبردست قوت و طاقت والے رب۔ اے اللہ ہمارے بہترین عمل کو ہمارا آخری عمل بنا، ہماری زندگی کے آخری لمحات کو سب سے بہتر بنا، ہمارے دنوں میں سب سے بہتر اس دن کو بنا جب ہم تجھ سے ملاقات کریں، اور ہمیں اس حال میں وفات دے کہ تو ہم سے راضی ہو، نالا نہیں، اپنی طاعت پر ہمیں استقامت دے، اپنی مرضی کے کاموں پر ہماری مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔